اس کے اندر ایک مسجد بھی تھی جس کی اینٹوں کو بلبوں کے ذریعے سے روشن کیا گیا ہے۔ یہ مسجد ایک دل فریب منظر پیش کرتی ہے، جیسے کہ آپ کو پکچر میں بھی دکھایا گیا ہے کہ جو کان ہے وہ بہت تاریک ہے، تو اس کے اندر انہوں نے ٹیوب لائٹس لگائی گئی ہیں اور مسجد بنی ہوئی ہے جس کی اینٹوں میں بلب لگائے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اینٹیں روشن لگ رہی ہیں، تو اس کان کی اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ٹیوب لائٹس لگائی گئی ہیں، کان کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے۔ یہاں مینار پاکستان اور چاندنی چوک کا خوبصورت نمونہ بھی بنایا گیا ہے۔ ان کی دیواروں کو مختلف رنگوں کی روشنیوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ ہلکے گلابی رنگ کی نمک کی اینٹوں سے بنا ہوا شیش محل سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ شیش محل کو بھی مختلف رنگوں کی روشنیوں سے منور کیا گیا تھا۔ لوگ اس خوبصورت منظر میں تصویریں بنوا رہے تھے۔ کان کے اندر سرکاری ڈاک خانے کی عمارت بھی موجود ہے۔ یہ عمارت بھی نمک کی اینٹوں سے ہی بنی ہوئی ہے۔ بچے اس سیر سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے اور اپنے اساتذہ سے مختلف چیزوں کے متعلق معلومات بھی حاصل کر رہے تھے۔ اس دوران میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تمام اساتذہ اور بچے فوراً مسجد کی طرف چل پڑے۔ سب نے مل کر باجماعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تعریف کی۔ اب تمام لوگ کان کی سیر کرنے کے بعد کان سے باہر آ گئے۔ سرندیم بچوں کو قریبی دکانوں پر لے گئے جہاں نمک سے بنی ہوئی مختلف آرائشی اشیاء مثلاً قائد اور اقبال کے مزار کے نمونے، مینار پاکستان کا نمونہ اور مختلف طرح کے لیمپ اور فریم کرینے سے رکھے ہوئے تھے۔ بچوں نے اپنی اپنی پسند کی اشیاء خریدی، پھر سب بس کی طرف روانہ ہوئے۔ بس میں تمام بچوں کی حاضری لگائی گئی اور یوں واپسی کے سفر کا آغاز ہو گیا۔ اگلے دن پورے اسکول میں سیر کے قصے سنائے جا رہے تھے اور بچے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ آئیں مزید جانیں۔ کھیوڑہ میں نمک کی دریافت 326 قبل مسیح میں بادشاہ سکندر اعظم کے زمانہ میں ہوئی۔ جی بچوں، بادشاہ سکندر اعظم اور راجہ پورس کے درمیان ایک لڑائی ہوئی۔ جب بادشاہ سکندر اعظم نے دریا جہلم کے قریب پڑاؤ ڈالا تو ان کے جو گھوڑے تھے وہ وہاں کی پتھروں کو چاٹنے لگ پڑے، تو وہاں سے نمک کی کانیں دریافت ہوئیں۔ جس طرح باقی ملک کی